جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر اس وقت جو پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن برطانیہ میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ساحل افریدی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور جو اسٹریٹ موومنٹ جو سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں شہزاد اکبر صاحب کے جن لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ لوگ، ان میں سے ایک بندہ گرفتار ہو گیا۔ 34 سال لڑکے کی اس نوجوان کی عمر ہے اور ایسیکس کا ہے، وہ رہنے والا ہے، اور اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ ہائیسٹ لیول پہ، ہائیسٹ پاسبل لیول پہ اس وقت جو اینٹی ٹیررسٹ جو ان کا یونٹ ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور بڑا تیزی کے اوپر کام کر رہا ہے۔ یہ برطانیہ میں رہنے والے لوگوں کے معاملے میں لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ سمجھنا ہمارے پاکستانیوں کی، مطلب میرا جو برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی، ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو بھی کوئی اگر کوئی بندہ اگریشن کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، وہ پکڑا جائے گا۔ اور یہ اب ٹرانس نیشنل ریپریشن کا جو معاملہ ہے یا اس طرح کے پکڑ دھکڑ کا معاملہ، لوگوں کو مار تھاڑ کا جو معاملہ شروع کیا گیا تھا، عادل راجہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، پھر یہ شہزاد اکبر کے 3 حملے آپ کے سامنے ہیں، یہ اب نارمل نہیں لیے جائیں گے۔ یہ برطانیہ کی حکومت نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، اس خبر کا آنا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کو نارمل نہیں لے گی، اپنے ملک میں دانے جنگ نہیں بننے دے گی۔ آپ نے جو افغانستان یا کابل یا باڑا بجور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ، یا وادی تیرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں برطانیہ کو، اس کی یہاں پہ اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اس بندے کا پکڑے جانا۔ وہ اینڈ تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے، ان کو کس نے ہائر کیا، اس کو کس نے کیا، یہ ایک لمبی داستان ہے، وہ ہوگی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انیشلی انہوں نے فوری طور پہ جو ہے یہ آدمی گرفتار کیا، اور یہ جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک بڑی اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کے جو معاملہ تھا، شہزاد اکبر صاحب کا جو حملہ ہوا ان کے اوپر، ان کا جو کیس ہے اس کی بازگشت جو ہے وہ برطانیہ کی عدالتوں میں اس وقت سنائی دے رہی ہے۔ برطانیہ کی عدالت، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس وقت جو ہے شہزاد اکبر صاحب کی جو ایم پی ہیں، ان کے علاقے کی کیمبرج شائر کی جو ایم پی ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے اس پارلیمنٹ سے کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے کہ جو برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں ان کی حفاظت کے لیے کیا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر بھی شہزاد اکبر صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، ٹرانس نیشنل ریپریشن کا جو معاملہ ہے اس کو اٹھایا گیا، اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ یہ دونوں ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو اب ہمیں جن لوگوں نے بھی حملہ کروایا، کیونکہ ابھی تانے بانے تو ان کے ایگزیکٹ آپ کو ثبوت کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن جو زبان زد عام جو بات جو کی جا رہی وہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے شہزاد اکبر صاحب کا، عادل راجہ وغیرہ کا ذکر کیا، معزلہ پیرزادہ کا ذکر کیا، ان کے اوپر امریکہ میں حملہ ہوا۔ پھر ان کے بارے میں محسن نقوی صاحب نے جو ذکر کیا اس کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کو لے کے آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لندن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم پکڑیں گے اور ان کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ تانے بانے ظاہر جو ہے جو نظر آتا ہے وہ ان کی طرف جاتے ہیں، لنکس جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال جس طرح شہزاد اکبر صاحب نے اپنے پروگرام میں بھی کہا، مجھے آن دا ریکارڈ بھی، آف دا ریکارڈ بھی انہوں نے بات کی، میں کسی کو نشاندہی نہیں کر رہا، وہ کسی بندے کو نامینیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ہی از ویری اوپن ود دیٹ۔ یہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑا جیسچر ہے اس بات کا کہ وہ خود بھی جو آزادی ہے اظہار کی اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور خود بھی یہ اس بات بھی یقین کرتے ہیں، ایز اے لائر، ایز اے سولسٹر اس بات بھی یقین کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ ان کی طرف سے بہت ہی بڑا جیسچر ہے کہ کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز نہ کیا ہو، اور نہ ہی ان کو کوئی ایسی لائن دیں جس لائن پہ وہ خود بھی یقین نہیں کرتے، یعنی وہ گمراہ کرنے والی کوششیں انہوں نے کوئی نہیں کی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور یہ جو شہزاد اکبر صاحب کا جیسچر ہے نا، میں آپس کی بات بتاؤں، یہ بڑا سوچنے والا ہے۔ دیکھیں، یہ ہوتی ہے ایک گرومڈ اپ انسان کی کا رویہ، اور ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں مار دھاڑ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس میں چلے جاؤں گا تو بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی۔ یہ جو ڈیولپمنٹ میں ذاتی طور پہ اس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھ لوں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ کاپس کے پلیٹ فارم سے بڑا کہ اس کے اوپر حامی ہوں اس بات کا کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کو روکنا چاہیے۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، پاکستان میں جو بیٹھے لوگ جو ہیں ہمارے بہن بھائی، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا جی، سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں کراچی۔ ان کی ایک تصویر آئی ہے، وہ جہاز میں بیٹھے ہیں، وہ اپنا جیٹ لے کے نہیں گئے ہیں۔ ہر چیف منسٹر کے پاس اپنا ایک سرکاری جہاز ہوتا ہے،
اس ساری جہاز کے اوپر وہ گھومتا ہے. جب وہ لاہور گئے تھے تو ان کے ساتھ اپنی پروٹوکول کی گاڑی تھی, اس میں ساتھ جیمر تھے, ان کے ساتھ بڑا کچھ تھا. لیکن یہاں پہ جو تصویر آئی ہے وہ بہت بڑا پیغام ہے. وہ پیغام ہے ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے, وہ پیغام ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے, عاصم منیر کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہے کہ بیانیے ایسے بنتے ہیں. یہ ہیں وہ بیانیے جنہوں نے اپنے گردن میں لٹکائے ہوئے جو اجرک ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پٹھان اجرک پہن کے پھر رہا ہے, جا رہا ہے, اور وہاں پہ بھی اجرک کی ٹوپیاں اور اجرک پہن کے لوگ جو سندھی ٹوپی اور سندھی اجرک جو منائے جاتے ہیں, دن بھی وہاں پہ منائے جاتے ہیں, یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے. یہ ایک یونٹی ہے, یہ ایک یونٹی ہے, پاکستان کی سنکرنائزیشن ہے. یہ پاکستان کو سنکرنائز کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی یونٹی کو کر رہے ہیں, کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں کراچی میں کیا صورتحال بنے گی, یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کوئی جو پی ٹی آئی کا آفس ہے اس کے اوپر انہوں کو توڑ پھوڑ کی ہے, اس کو کچھ تو کرسیاں اٹھا کے لے گئے, تمبو شمبو انہوں نے گرا گرو دیے ہیں. تو یہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, اور میرا خیال ہے یہ شاید یہ سندھ کی گورنمنٹ شاید نہیں کر رہی, یہ جو سیکٹر کمانڈر ہے وہاں کے وہ کر رہے ہیں. یہ میرا آئیڈیا ہے, خبر نہیں ہے, یہ میں اس بات کو تو نہ تصدیق نہیں کر پاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ اب ہمارے سامنے جو کچھ ہم سن رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ سیکٹر کمانڈر صاحب جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ یہ سارا کچھ یہ سہیل افریدی موومنٹ کرے, یہاں پہ گھومے پھرے, یہاں پہ جلسے جلوس ہوں. لیکن کراچی والے بہت ڈٹرمن لگ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں تھوڑی دنوں میں ہمارے پاس مزید خبریں آ جائیں گی, کیونکہ جہاز کے اندر کی ہمارے پاس نیوز پہنچ چکی ہے. جب یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہوگی, یہ ریکارڈ آپ کے پاس آ چکا ہوگا, یہ میرا ویلاگ آپ تک پہنچے گا, اس وقت تک آپ کو یہ بھی خبر پتہ لگ چکی ہوگی کہ کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے. دوسری طرف جو ہے پنجاب کے اندر بھی اسٹریٹ موومنٹ کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب گئے ہیں. علامہ صاحب نے جا کے عمران خان کی رہائش گاہ پہ وہاں پہنچے ہیں, وہاں پہ لوگوں نے بڑا ان کا استقبال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اب اس وقت تمام پارٹیوں کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, تمام ان طاقتوں کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے پاسٹ میں, چاہے وہ مارنگ بلوچ ہوں یا چاہے کوئی اور ہو. میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. ہمیں اس طاقت کے خلاف, اس جو ریپریشن ہے, جو لوگوں کو دبایا جا رہا ہے, اس کے خلاف ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو پوری قوم کو اس کے اندر حصہ لینا ہے اور پوری قوم کو اکٹھے ہونا ہے. پوری قوم یہ ایک ہاتھی ہے. اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا ہاتھی ہے جس کو ہم نے اس وقت مارنا. اس کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر ایک شخص, پاکستان کا ہر ایک شخص, چاہے وہ غیر میں بیٹھا ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہے, وہ اس ظالم طاقت کے خلاف ایک ایک کنکر لے کے جائے گا ابابیل کی طرح اور ان کے اوپر جا کے گرائے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی طاقت نہیں اور کوئی چارہ کار ہے نہیں کہ یہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو کے جتنی طاقتیں ہیں جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی جا رہی ہے, چاہے وہ ہادی ہے یا وہ کوئی صحافی ہے یا وہ مارنگ بلوچ ہے یا وہ عمران خان کی پارٹی ہے, کوئی بھی ہے, یا وہ مذہبی جماعت کے لوگ ہیں جن کے بندے مار دیے گئے. اچھا میں نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ یہ یوٹیوب والے شاید اس کو دیکھ کے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہ لگا دیں, کیونکہ مجھے زیادہ پتہ نہیں. مجھے کہا گیا کہ ان کا نام لیں گے تو وہ ان کی شاید لسٹ وغیرہ میں ہے کہیں, تو وہ پرابلم ہوگی. لیکن مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ پروگرام میرا جو ہے نا وہ رک جائے گا اور میری بات رک جائے گی. جو ظلم زیادتیاں پاکستان میں ہوئی ہیں, جو قتل و غارت پاکستان میں ہوئی ہے, وہ اس تمام کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل یہ ہے اسٹریٹ موومنٹ. اسٹریٹ موومنٹ گوریلا سٹائل کی ہو, جس سٹائل کی بھی ہو, شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو, پورا ملک بند ہو, اس بات کے علاوہ آپ کا سب کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ ٹائم کی ضرورت ہے. آپ کے پاس ایک بڑا بہترین موقع آ چکا پاکستان کے عوام کے پاس, وہ ہے عمران خان کی شکل میں ایک ایسا شخص آپ کے پاس موجود ہے جس کے اندر جو آپ کو طاقت دے رہا ہے, جس کے اندر سے جس سے آپ کو انرجی ملتی ہے. اور آج ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے, بات چونکہ شہزاد اکبر صاحب نے کی ہے, ان کے نام سے ہی میں اس کو بڑھاؤں گا کہ یہ جو بچے ہیں یہ عمران خان کی تربیت یافتہ ہیں. انہوں نے عمران خان کی سٹرگل دیکھی ہے, انہوں نے عمران خان کو ڈٹتے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ انسپائریشن عمران خان سے لیتے ہیں, عمران خان کی آئیڈیالوجی سے لیتے ہیں, عمران خان کے استقامت سے یہ لیتے ہیں. یہ سہیل افریدی جو ہے, امینہ خان افریدی, یہ تمام لوگ جو ہیں, یہ تمام آئی ایس ایف کے جو نوجوان ہیں, یہ عمران خان سے انہوں نے سیکھا ہے. ان لوگوں کو آپ روکنا جو ہے وہ شاید اب ممکن نہیں ہو پائے گا. اور یہ بات اب روز روشن کی طرح اشیاء ہو چکی ہے کہ یہ مذاکرات کی باتیں کریں گے, یہ کسی قسم کی کوئی ڈرامے بازیاں کریں گے, لیکن ان کا اب کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا جسچر نہیں ہے, کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ یہ کچھ نرمی کرنے کی سوچ رہے ہیں یا
پاکستان کی عوام کو ان کے ووٹ کو واپس کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا یہ سوچ رہے ہیں کہ عدالتوں کو بااختیار کر دیا جائے؟ ایسا کوئی بھی پلان ان کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، اور آئندہ سے آنے 10 سال تک ان کے پاس آئندہ کے لیے بھی موجود نہیں ہے۔ ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ قوم کو دبا دیا جائے، قوم بات نہ کر پائے، یہ ان کا پلان ہے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے اسٹریٹ موومنٹ، اور اس کے جو آثار ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے لیے اوورسیز میں بھی ہم تمام کے تمام اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم پروٹیسٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ہم جاتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اب جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا دینا چاہیے 8 فروری تک، جو 8 فروری کی کال 8 فروری تک اس کو بہت بڑا جو ہے نا اس کو بڑھانا۔ لیکن اس سے پہلے 8 فروری سے پہلے جو آنے والا منگل ہے، آنے والے منگل کو 10,000 بندے کی کال دی گئی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 10,000 بندہ، 10,000 کی کال ہے، اور 10,000 کو اڈیالہ جیل پہنچنا ہے۔ اڈیالہ کے باہر آپ لوگوں کو پہنچنا ہے۔ آپ کا مرکز اس وقت اڈیالہ، کیونکہ ایک جو مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے نا وہ گھومتا ہے ارد گرد اپنی شہد کی مکھی کے، تو عمران خان اس وقت ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستان کی آزادی کا، پاکستان کی یونٹی کا، پاکستان کی عوام کا ایک سینٹر پوائنٹ جو وہ عمران خان ہے، اور اس کے ارد گرد اس کے لیے آپ نے پہنچنا ہے، اور یہ پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہ چاہے KPK سے لوگ آئیں یا ارد گرد کے علاقوں سے لوگ آئیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ کل میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ میں پاکستان جانا چاہ رہا ہوں، اور میں ہو سکتا ہے ان قریب آپ کو کہیں شاید نظر بھی آ جاؤں پاکستان میں گھومتا پھرتا، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے ہمیں یہ جسچر، یہ جس طرح پہ اس وقت سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو ہیں پوری دنیا میں، وہ آپ کو جلسوں جلوسوں میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، وہ حصہ لینا شروع ہو گئے ہیں ان چیزوں میں، تو یہ ایک اس بات کا اظہار ہے کہ ایوری باڈی از گیٹنگ پریکٹیکل۔ ہر بندہ عملی طور پہ اس کام میں، اس جہاد میں، اس اسٹرگل میں عمران خان کی حقیقی آزادی جسے کہا جاتا ہے اس کی اسٹرگل میں حصہ لینا چاہیے، پاکستان کی آزادی، پاکستان کے عوام کی آزادی میں حصہ لینا۔ تو ہم لوگ بھی اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے اپنا رول پلے کریں گے آنے والے دنوں میں بھی۔ اب پاکستان کے عوام کے ساتھ ہماری یکجہتی، ہمارا پیار، ہماری محبت ان کے ساتھ، دعائیں ان کے ساتھ، اور یہاں سے میں اب اتنی سی بات کر کے اجازت لوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔